رسول ہیں۔ عاشق ایمان والا وہ تو محمد الرسول اللہ مانتا ہے نا، تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمانے لگے انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اب دیکھیے کہا ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، فجعلنی فی خیرہم، تو مجھے مخلوق میں سے سب سے بہترین میں رکھا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اس مخلوق کے دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو ان میں سے جو بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا، ثم جعلہم قبائل، پھر اس گروہ کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، ثم جعلہم بیوتن، پھر اس قبیلے کے گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتن وخیرہم نفسا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب گھرانوں میں سے بہترین گھرانے میں رکھا اور میری ذات کو سب سے بہترین بنایا۔ 3607 میں یہ ہے کہ انا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا، میں گھرانے کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین ہوں، میں ذات کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین ہوں۔ تو اس گھرانے میں آئے جس گھرانے کو نبی پاک نے بہترین کہا، میلاد شریف تشریف لائے۔ اجالے تو پہلے ہی بہت تھے، لیکن اب جو اجالا ہوا اس کے سامنے سارے اجالے ماند پڑ گئے۔ جس طرح کے سورج نکل آئے تو چاند تارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد شریف جب ہوا، ان کی امی جان ہماری ماؤں کی عظمتیں جن کے قدموں پر قربان ہو جائیں، ان کا قول ہے خرج منی نور، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے شام کے محلات روشن دیکھ لیے۔ وقت صبح کا اور شام کے محلات روشن دیکھ لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ کس شان سے آئے، سبحان اللہ۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر نور پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوف شانی سے، وہ جس کی آرزو بڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تو رات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے۔ مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی۔ مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جب تشریف لائے، آپ کے جسم معطر کی خوشبو سے عالم معطر ہو رہا تھا، منور ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک زمین پر ٹکائے، سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی عظمتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ محبوب ہے تو فرش پر، لیکن اس کی عظمت عرش سے بھی اعلیٰ ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی،
اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ناف کٹی ہوئی، جسم غسل دیا ہوا، غسل کی ضرورت نہیں، پاک، نگاہوں میں آنکھوں مبارک آنکھوں میں سرما لگا ہوا، اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبہ بیت آمنہ کی طرف جھکا ہوا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بوؤں کی۔ اور یہ بھی ہوا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کوئی بت پرست بت کے آگے کھڑا ہے تو بت دھڑم سے نیچے گرا، دھڑم سے نیچے گرا، پکڑ کے اپنے جھوٹے خدا کو سیدھا کیا، کھڑا کیا، پھر کھڑے ہوئے کچھ کہنے لگے، پھر دھڑم سے نیچے۔ بت جو ہے وہ ان کا جو جھوٹا گھڑا ہوا ہے وہ مودہ پڑا ہوا ہے، نیچے گر گیا، بار بار اٹھاتے ہیں تو بات وہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا زبان حال سے، بت شکن آیا یہ کہہ کے سر کے بل بت گر گئے، جھوم کے کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولدی ابراہیم اسماعیل، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اسماعیل کو چنا، واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا، واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، اور بنو کنانہ سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے چنا۔ تو میرے آقا احمد مجتبیٰ بھی ہیں، محمد مصطفیٰ بھی ہیں، رب کے چنے ہوئے، رب کے چنے ہوئے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف بھی، اس کا بھی نمبر نوٹ کر لے، ترمذی شریف کی 3605 نمبر حدیث، اس کے اندر نبی پاک نے خود اپنی آمد کے، اپنے خاندان کے ذکر اور تذکرے کیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ازکن نسبی اعلی الحسبی کل العربی فی خدمتہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بھی سب سے پاک اور اعلیٰ ہے، آپ کا حسب بھی سب سے پاک اور اعلیٰ ہے، تمام عرب کیا عجم بھی آپ کے قدموں میں آپ کی خدمت کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا یہ جو حسین موقع ہے، ہمارے الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے کہ ہم اس کی عظمتیں بیان کر سکیں، ہم اس کی رونقیں بیان کر سکیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا انداز بھی اب میرا ساتھ نہیں دیتا کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ میں بس وہی پیغام دوں گا کہ اس محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، یہ دل سے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، انہیں جانیے انہیں مانیے، جب سب سے اعلیٰ آپ مانتے ہیں، سب سے شان والا سب سے پاکیزہ جب مانتے ہیں، تو پھر آپ کو ادھر ادھر گندگی میں منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی آپ سراب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی کی پیروی، کبھی کسی کی پیروی، تو اپنے بگڑے ہوئے حالات کو بدلنے کے لیے آؤ طیبہ کو چلیں۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہ نبی پاک کی ذات مرکز و محور ہے۔ فرمایا جو اس محبوب پر ایمان لائے، رسالت پر ایمان لائے، اور اس محبوب کی تعظیم کرے، تحفظ ناموس رسالت کرے، اور نصروہ، اور ان کے دین کا کام کرے، دین کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور آپ کے سینے پر اترا ہے اس کی پیروی کرے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ سب کامیابی چاہتے ہیں ہاں؟ تو بس پھر یہ میری گفتگو ختم۔ ایک اعلیٰ حضرت کی بات کہ جن کی شان بیان کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کی شان کیا ہے، اسی کلام پہ بات ختم ہو جائے گی کہ ہم تو بھائی ان کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و دہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور سب ہے ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اور رفعت
صفت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور جب طیبہ سے صبا آتی ہے ادھر کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر، پھول نکل کر جامہ سے باہر رخ رنگین کی ثنا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں ہو کر ہم اے جاں بیتاب لب اپنے چوم لیا کرتے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔